نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا بتلانے والا ہوں جو کہ آپ کی حفاظت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، تو شام تک کوئی چیز آپ کو مخلوق میں سے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، خواہ وہ جانوروں کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا انسانوں کے ساتھ ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، سانپ بچھو، کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ کوئی وائرس جو ہے آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعا جو ہے اس کا پڑھنا اپنا معمول بنائیں، صبح شام کے اذکار جو ہے لازمی پڑھا کریں تاکہ جو ہے اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے نماز شرط ہے، نماز آپ لازمی پڑھیں گے تو اذکار کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو بندہ صبح 3 مرتبہ پڑھے تو شام تک مخلوق میں سے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ صحابی جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس حدیث کا سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ جو صحابی یہ حدیث بیان کر رہے تھے ان کو خود جو ہے فالج ہوا تھا، خود یہ ان کو فالج ہو گیا تھا۔ تو صحابہ جو ہے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور حیرت اور تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ وظیفہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو بندہ 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک کوئی چیز مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اور شام کو اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو صحابہ نے یعنی تعجب کا اظہار کیا۔ تو صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شک کرتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ کلام رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہو سکتی۔ صرف وجہ کیا تھی کہ ایک دن ایسا آیا تھا کہ میں غصے میں آ گیا تھا، اور غصے کی وجہ سے جو ہے دماغی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اور اسی دن جو ہے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو اور یہ جو ہے نا باقاعدہ میں نے خود اس بات کا جو ہے مشاہدہ کیا ہے، مختلف لوگوں سے سنا بھی ہے، اور ذاتی طور پہ بھی میں نے خود اس کا جو ہے نا اندازہ کیا ہے کہ جس دن اگر انسان صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا تو اسی دن جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اور جب انسان اذکار پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار جو ہے نا دعاؤں کی جو کتاب ہے، خصوصاً حسن المسلم کتاب جو ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ تو کافی یعنی اس میں صبح شام کے اذکار ہیں اور بہت ہی مفید اذکار ہے۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہونا یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں 100 شہید کا ہے، لیکن وہ صحت کے لحاظ سے تھوڑی کمزور ہے، اور جو ایک شہید کا ثواب جس حدیث میں ذکر ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہے کہ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو ایک تو حدیث پر یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے نا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار لازمی پڑھا کریں۔
انسان